الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 56 56 نمبر بخاری شریف۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اور اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ یہ بھی اسی حدیث سے تقریباً ملتی جلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کتنے ثواب کے مواقع رکھتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اپنی بیوی کے منہ میں جو رزق کا دانہ ڈالتے ہیں یا اس کو جو کھانا فراہم کرتے ہیں یا اس کو جو کچھ پرووائڈ کرتے ہیں کھانے پینے کے لیے، اور آپ کی نیت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ذمہ داری ڈالی اور میں اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں، تو اس کا ثواب بہت زیادہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 57 57 نمبر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ یعنی بڑی مختصر سی حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ دی کی جائے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کی جائے، یعنی ہر مسلمان کے لیے اچھے سے اچھا سوچا جائے، اچھے سے اچھا کیا جائے، اس سے بدگمان نہ ہوا جائے، اور اس کی ہر مسلمان کی بہتری کے راستے تلاش کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 58 58 نمبر۔ جس دن مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفہ کا انتقال ہوا، وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا، تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے، اور وہ ابھی آنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اپنے مرنے والے حاکم کے لیے دعائے مغفرت کرو، کیونکہ وہ مغیرہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا۔ پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے شرط کی، بس میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی، بس اس مسجد کے رب کی قسم کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر استغفار کیا اور منبر سے اتر آئے۔ اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ وہ جو حاکم تھا وہ بھی معافی کو پسند کرتا تھا، اور ہر مسلمان کو یہی تاکید کی جا رہی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کے لیے اپنی بہترین سوچ رکھے، مثبت سوچ رکھے، اس کے لیے جو بہتر کر سکتا ہے وہ کرے، اور یہ اللہ تعالیٰ اس باتوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین ثم آمین۔